ڈراموں فلموں میں ایجاب و قبول۔ ٹی وی پر انٹرٹینمنٹ شو میں سب کے سامنے ایک لڑکے اور لڑکی نے نکاح کے طور پر 3 مرتبہ ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ کیا نکاح ہو گیا ان کا؟ دیکھیں، کسی پروگرام میں اگر لڑکے لڑکی بیٹھ کر مزاح میں ایک دوسرے کو ایجاب و قبول کر کے نکاح کر لیتے ہیں تو نکاح ہو جاتا ہے اگر گواہ اس کو سن رہے ہیں۔ اور اس میں یہ ضروری ہے کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کا پیرلل ہو، ہم پلہ ہو، کفو ہو، جوڑ کا ہو۔ اگر وہ اس سے کم درجے کا ہے تو بالکل واضح فرق ہو تو پھر لڑکی کے والد کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث میں جو آتا ہے کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اور ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ نبی نے فرمایا کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ تو تینوں ائمہ کے نزدیک، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان کے نزدیک کسی بھی صورت میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا اگر لڑکی اپنے والد کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حدیث اس پر ہے کہ بشرطے کہ غیر کفو میں کرے، بے جوڑ کی شادی میں کرے۔ تو قرآن سے اور دیگر حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، اس پر میں کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ تو اور چونکہ بر صغیر میں فقہ حنفی ہی رائج ہے تو اس لیے یہاں پر اسی کے حساب سے فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جائے گا بشرطے کہ وہ لڑکا جوڑ کا ہو، ہم پلہ ہو۔ اگر بہت ہی کم تر ہے تو پھر نکاح نہیں ہوگا جب تک باپ راضی نہیں ہوگا۔ تو اب جوڑ کا مسئلہ کہ مالی لحاظ سے جوڑ ہو، ایجوکیشن کے لحاظ سے لڑکی بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے، یہ بالکل ہی فارغ ہے، اور لڑکی بہت زیادہ مالدار ہے، یہ بالکل ہی غریب ہے، لڑکی بہت زیادہ دیندار ہے اور یہ بالکل بے دین ہے، یعنی واضح فرق ہو، تھوڑا بہت فرق سے نہیں ہوتا، واضح فرق ہو، تو ایسی صورت میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ یعنی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا، تو پھر لڑکی اگر نکاح کر لے گی ولی کی اجازت کے بغیر تو دیگر آیات اور احادیث کے پیش نظر، بخاری کی حدیث بھی ہے اور اس بارے میں قرآن مجید کی آیات بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام حنیفہ چونکہ پہلے قرآن مجید کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر حدیث کی طرف آتے ہیں، تو قرآن کے ظاہر کو زیادہ لیتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب عورت کی طرف ڈائریکٹ نکاح کی نسبت کی، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کہ عورت نکاح نہ کر لے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت خود بھی نکاح کر سکتی ہے۔ تو دونوں طرف کے دلائل کو سامنے رکھ کر امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو قول اختیار کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اس لیے یہ نکاح اگر اسٹیج پہ کہیں اس طرح سے ایجاب و قبول ہو رہا ہے تو اگر وہ لڑکا لڑکی کے بہت زیادہ فرق نہیں ہے، بہت زیادہ کمتر نہیں ہے، تو نکاح ہو جائے گا اگر کم از کم 2 گواہ اس کو سننے والے موجود ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، ایک ہوتا ہے لڑکا لڑکی کا ایجاب و قبول کا انشاء کرنا، انشاء کا مطلب اس وقت وہ ایجاب و قبول کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسکرپٹ پہلے سے لکھی ہوئی ہے، ایک کہانی ہے جس کو ڈرامے کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے، یعنی پہلے سے ایک کہانی لکھی ہوئی ہے، تو پھر یہ اس کہانی کا کردار ادا کر رہے ہیں، کیریکٹر ہیں یہ، اور اس کہانی کو کردار ادا کر رہے ہیں، کریکٹر بن کے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر علماء کا بہت اختلاف ہے کہ یہ ایجاب و قبول سے نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہماری رائے یہ ہے اس بارے میں کہ پھر نکاح نہیں ہوگا، نہ طلاق ہوگی نہ نکاح ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ حکایت ہے۔ حکایت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میرے سامنے کوئی کہانی ہو اور میں کہانی پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اب کہانی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں زید ہوں اور زید نے اور میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اور یا میں فلاں خاتون سے نکاح کرتا ہوں، اور پھر فلاں خاتون جواب میں کہتی ہیں ہاں میں نے قبول کیا۔ تو وہ کہانی جب آپ پڑھ کے سنائیں گے تو اس سے نہ نکاح ہوگا نہ طلاق ہوگا، کیونکہ وہ نقل کر رہے ہیں آپ، وہ انشاء نہیں کر رہے۔ انشاء کا مطلب کوئی چیز پیدا نہیں کر رہے ایجاب و قبول یا نکاح کو وجود میں نہیں لا رہے، بلکہ آپ ایک کہانی لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ تو کہانیاں پڑھ کے سنانے سے نہ نکاح ہوتا ہے نہ طلاق۔ تو کہانی جیسے پڑھ کے سنائی جاتی ہے، کہانی کو کریکٹر کی شکل میں بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جیسے ڈراموں اور فلموں میں۔ تو اگر ڈراموں اور فلموں میں کوئی اسکرپٹ پہلے سے لکھی ہوئی تھی اور یہ اس کہانی کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو پڑھ کے پیش کرنے سے بھی نکاح طلاق نہیں ہوتا، نہ نکاح ہوتا ہے نہ طلاق ہوتی ہے، اور
اس کو کیریکٹر کے طور پہ پیش کرنے سے بھی نہ نکاح ہوگا نہ طلاق ہوگی. لیکن بہرحال نکاح اور طلاق کو نہ مذاق بنانا نہیں چاہیے. ایکٹروں کو, جو ڈرامہ نگاروں کو چاہیے کہ وہ یہ کام نہ کریں. اگر کوئی واقعی میں میاں بیوی ہیں تو کیریکٹر جو ڈراموں میں شوہر کو مت کہیں کہ بیوی کو طلاق دو, یا کسی اجنبی عورت سے تم ایجاب و قبول کر کے نکاح کرو. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بہت سے علماء بہرحال اس کو کنسیڈر مانتے ہیں, تو کیوں اپنے آپ کو ایسی اختلافی چیز میں ڈالا جا رہا ہے. احتیاط کے پہلو کو اختیار کرنا چاہیے. اور یہ جو میں نے کہا کہ اگر وہ اسکرپٹ پڑھ کے نہیں سنا رہے, کسی کہانی کو نہیں شو کر رہے, بلکہ ویسے ہی اسٹیج پہ کھڑے ہو کر مذاق میں ایجاب و قبول کرتے ہیں, تو پھر نکاح ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت اور مزاح بھی حقیقت ہے. تو اس لیے نکاح طلاق میں مذاق نہیں چلتا, مذاق میں بھی وہ حقیقت ہی ہوتی ہیں.